السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ میں نے بہت پہلے سے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے 2024 جو کہ سپریم کورٹ کے دباؤ کے وجہ سے الیکشن کمیشن نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس الیکشنز کے اندر اتنے ہیجز ہیں، اتنے کوشچنز ہیں، اتنے مسائل ہیں جو ریزالو کیے بغیر اس کا اعلان ہوا ہے۔ اور اس الیکشنز کے حوالے سے انٹلیکچوئلز، دانشور، تجزیہ کار، میڈیا پرسن، صحافی اور سیاستدان، وکلاء، بار کونسلز، پاکستان بار کونسلز، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سب کے اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن پہ اور نگراں پہ۔ نگراں حکومت پہ سنگین الزام ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اسی طرح اور سیاسی جماعتیں کئی جانبدار ہیں، یہ بی ٹیم ہے اور لگ بھی رہا ہے۔ جس طرح انتظامیہ ایکٹ کر رہی ہے، جس طرح انتظامیہ صرف مرکزی نہیں، صوبوں کی انتظامیہ بھی، تو یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ انتظامیہ جو حکومت الیکشن کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اور اب جب کہ الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کے لوگوں کے ذریعے الیکشن کیا ہے، جوڈیشری کے لوگوں نہیں، جو ریٹرننگ آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، وہ سب کے سب انتظامیہ کے لوگ ہیں۔ انتظامیہ کا مطلب ہوتا ہے حکومت، تو حکومت جو ہے وہ اس وقت جانبدار ہے۔ الیکشن کمیشن، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، مختلف بار کونسلز اور ایسوسی ایشن، سب کا مشترکہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، جس طرح الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کچھ رائے رکھتی ہے، دوسرے کے بارے میں کچھ رائے رکھتی ہے، تیسرے کے بارے میں تو میرٹ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جیسے آپ کے قاضی فائز عیسیٰ کا زبردست دباؤ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اس کی بنیاد پر جو نیچے جتنے بھی سٹیپس تھے جو کہ الیکشن کمیشن نے کور نہیں کیا تھا اور اس کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو ریزالو نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ڈیلے کیا گیا۔ ڈیلے اسی لیے کیا گیا تھا کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے اور ایک سیاسی یا دو سیاسی جماعتوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ کلیئر ہے۔ تو مختصر میں بہت ساری چیزیں یہاں بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نگراں حکومت اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے اور بھاری جانبدار ہے، جس کی بنیاد پر الیکشن 2024 ابھی سے متنازع ہو چکے ہیں۔ اور یہ بہت سینسٹیو الیکشن ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کل ایک فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کا، اور وہ تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ حالانکہ تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشنز انٹرا پارٹی فیک ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ دے کہ جی ہم تو پراپر اپنے آئین کے مطابق الیکشن کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں پی ٹی آئی نے بھی وہی کیا۔ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم کیا گیا، اور ان سے جو اہم ترین نشان ہوتا ہے، اور اس وقت جب کہ الیکشن بالکل قریب ہے، پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا۔ اور اس کا جواز الیکشن کمیشن یہ دیتے ہیں کہ جناب دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی فیک ہوں گے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آئی۔ کمپلین آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کا رونا یہ ہے کہ جی کمپلین کرنے والے ان کے فاؤنڈر ممبر تو ہیں، لیکن ان کے ممبر نہیں رہے اب۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اکبر ایاز بابر ابھی بھی ان کے ممبر ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ان سے لے لیا ہے، اور جب بلے کا نشان انٹر پارٹی الیکشنز کو کالعدم کر دیا ہے، تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی لڑیں گے۔ دوسری طرف ایک اور شکایت ہے، ان کی بڑی شکایت ہے کہ جی ان کے جو امیدوار ہیں، ایک تو ویسے ہی پارٹی تاش کے پتوں کی طرف بکھر چکی ہے، اہم ترین ان کے جو لیڈر اور الیکٹیبلز تھے وہ تو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں جا چکے ہیں، دوسرے پاکستان استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں، تو اب ان کے پاس تو کوئی سالڈ مثلا لوگ بھی نہیں ہیں جن کی ایک الیکٹیبلز یا ایک تنظیمی تعلق جن سے ہو، لیکن جو بھی امیدوار ان کا ٹکٹ لے رہے ہیں اور وہ اپنی نامینیشن فارم کر دیتے ہیں، انتظامیہ اور پولیس ان کے اوپر تشدد کرتی ہے، دھمکی دیتی ہے اور ان کے فارم کو چھین لیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شکایت ہے، اور یہ شکایت عام نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے، ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ شکایت ہے، دوسری طرف اس کا بلہ اس سے لے لیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس آپشن یقیناً یہ ہے کہ وہ اپیل کریں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے۔ اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بلے کا نشان مل جائے گا اور الیکشن لڑیں گے، اور اگر ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کیسے انتخاب لڑے گی؟ آخر پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو وہ کیسے الیکشن لڑے گی؟ تو پھر ظاہر ہے واحد ایک طریقہ کار رہ جاتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے۔ لیکن آزاد امیدوار پہ کس حد تک پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا، کیونکہ شہر اور گاؤں میں کہاں تک ووٹرز کو آپ چلیں، ورکر تک تو ہے، جو ورکرز ہیں، جو مین پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں عوام، ان تک تو چلے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف نشانات پر ووٹ ڈالتی ہے کہ نہیں یہ نشان پی ٹی آئی کا ہے، یہ نشان عمران خان کا ہے، یہ نواز شریف کا نشان ہے، یہ ایم کیو ایم کا نشان ہے، یہ پتنگ ہے۔ تو ووٹ صرف انتخابی نشان پر پڑتا ہے، لیکن اب تو پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اب تک، اور اگر وہ آزاد لڑتے ہیں تو کہاں تک وہ اپنے لوگوں کو ووٹرز کو، جو ووٹرز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑی، یعنی 80% وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، تو اگر 80% ووٹرز ان کے ساتھ ہیں تو وہ ووٹرز ظاہر ہے کہ نشان پہ تو ووٹ ڈالنے کی پوزیشن پہ تھے، لیکن انڈیویجول کو کیسے جانیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ تو یہ بات پہنچانا اس حلقے میں بڑی محنت کا کام ہوگا۔ 2، 2.5، 3، 4، 5 لاکھ جو ہیں ووٹرز ہوتے ہیں کانسٹیٹوئنسی میں، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ الیکشن اگر ان کو سمبل نہیں ملتا ہے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں تو یقیناً وہ سفر ہوں گے، اور اگر وہ آزاد امیدوار کو لا کر مینج کر گئے تو بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آزاد امیدوار پھر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کے پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی میدان میں کمزور ہوگی تو یقیناً اس کا فائدہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ہوگا، اور سب سے زیادہ جو فائدہ اس وقت ہوگا وہ کے پی کے میں آپ کے جے یو آئی ہے یا اے این پی ہے، اور ایک اور تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اور پنجاب میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ پی ایم ایل این کو ہوگا۔ تو یہ فیصلہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک قانونی ہے، کس طرح آئینی ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ قانونی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ کئی اور سیاسی جماعتیں، تقریباً 1-2 کو چھوڑ کے ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے فیک انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں، لیکن سزا دے دی گئی اور اس کی جواز یہ بنایا گیا کہ کمپلین آیا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ کمپلین نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ جو کمپلین کرے گا اس سیاسی جماعت سے ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا۔ غرق کا مطلب ہے نکال دیا جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ صورتحال اس وقت ہے، اور ایک طرف ان کی یہ شکایت ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن ہوگا، سب سے زیادہ 70 کے بعد حساس الیکشن ہوگا، اور اس الیکشن میں انتظامیہ اور الیکشن کمیشن جانبدار ہیں، اگر اس الیکشن میں خون خرابہ ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اس الیکشن کے بعد سیاسی عدم استحکام آتا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری نگران حکومت پہ ہوگی، اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ہوگی۔ اور دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔